السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ قصص۔ چلیے لفظی معنی اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں ہم۔ چلیے رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ جی اب تفسیر جانتے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بتاتے ہیں، دونوں معجزے بتاتے ہیں، یدا اور عصا دونوں بتاتے ہیں، تو فرعون دیکھ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب کہے کہ ایک اللہ کو مانو، توحید کی دعوت دیے، اور تمام معبودان باطل بیکار اور ناپائیدار ہے، تو اب فرعون کیا کہتا ہے؟ دونوں معجزے دیکھ لیتا ہے اور کہتا، صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ اب آگے دیکھیے اور تفسیر مزید، یعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و ثمود کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و تورات دی گئی، جس سے وہ حق کو پہچان لے اور اسے اختیار کرے اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ یعنی یہ کہ جب فرعون یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کرے۔ ہاں، تو جب یہ تورات دی گئی اور وہ لوگ وہ تورات کو بھی کیا کیے کہ فرعون مانتا ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو خدا بولتا تھا۔ اب اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ اے وزیر، اے حامان، تو اینٹوں سے کیا کر کہ اینٹوں کو آگ میں تپا اور تپا کے ایک ایسا محل تیار کر۔ یہ فرعون کہتا ہے کہ اینٹوں کو آگ میں تپا کر ایک ایسا محل تیار کر، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں نا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ ہے، تو میں وہ آسمان میں جا کر دیکھوں، جھانکوں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں کہ یہ ہے نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اینٹوں کو آگ میں تپا کر یہ ایک محل تیار کر، تاکہ میں دیکھوں کہ وہ محل پہ چڑھ کے کہ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ وقال، کہا فرعون نے، یا ایہا الملأ، اے سردارو، ما نہیں علمت، میں نے جانا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی معبود اپنے سوا، فاوقد لی، تو آگ جلا، لی میرے لیے۔ اب حامان کو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے، یا حامانو، اے حامان، میرے لیے کیا کر، آگ، اینٹوں کو پکا آگ میں، غلط توئینی، مٹی سے، توئین یعنی مٹی سے، دیکھیے، فجعل، پر، پھر تو بنا، جعلا یعنی بنانا، پس تو بنا، لی میرے لیے، سرحن ایک محل، لعلی تاکہ میں، اطلع میں اطلاع پاؤں، کہ الہ طرف، الہ حرف جر ہے، الہی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف دیکھوں میں آسمان میں جا کے، وَإِنِّی، بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، ضرور میں گمان کرتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو سچ نہیں مان رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ یقین کے لیے کہہ رہا ہے کہ اینٹوں کو آگ میں پکا اور ایک محل بنا یہ مضبوط محل، تاکہ میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب آسمانی دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ ایسے تکبر کیا کرتا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ، وہ تکبر کیا، ہوا کی ضمیر فرعون کی طرف جاتی ہے، وَجُنُودُهُ، اس کے لشکر کی طرف جاتی ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بغیر الحق، ناحق کے، وَظَنُّوا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، وَظَنُّوا، ان سب نے سمجھا، انہم، بے شک وہ، الینا، ہماری ہی طرف ان کا
لا یرجعون، نہیں وہ سب لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ ایسے تکبر کرتے تھے جیسے کہ اللہ کے پاس لوٹائے نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس لوٹنا نہیں ہے، ایسے تکبر کرتے تھے وہ۔ اب ان کا انجام دیکھیے، فَأَخَذْنَاهُ، بس ہم نے پکڑا، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم نے پکڑ لیا ہو اسے، وَجُنُودُهُ، اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پھینکا انہیں، فی الیمی، سمندر میں، فانظر، پھر آپ دیکھے، کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے تکبر کیا کرتے تھے، کیسے نہیں مانتے تھے، تو ان کا انجام ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو غرق کر دیے۔ تو یہی مختصراً یہ ہے کہ وہ کہنے لگا، فرعون کہنے لگا، اے حامان، تو کیا کر، اینٹوں کو پکا، کس میں پکا، کہ آگ میں پکا، تاکہ اینٹ مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہونے کے بعد وہی پکے ہوئے اینٹوں سے ایک محل بنا، تاکہ مضبوط محل کے اوپر میں چڑھ کے دیکھوں کہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ میں تصدیق کر لوں۔ وہ کہنے لگا حامان کو، اور اللہ تعالیٰ، اور ایسے تکبر کیا کرتے تھے، اور ٹھیٹھی ٹھٹا کرتے تھے، ایک نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام اتنا برا کیا کہ سمندر میں غرق کر دیا، کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو، جب یہ موسیٰ علیہ السلام چلے بنی اسرائیل کو لے کر، تو پیچھا کیا وہ، اور سمندر میں جیسے راستہ بن گیا وہی راستے سے وہ چلا، وہ سمجھا کہ ہمارے لیے وہ یہ راستہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ راستے کو، وہ سمندر کو حکم دے دیے کہ تم مل جا، وہ مل گیا، اور وہ غرق ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، اور اس کے ماننے والے بھی۔ مچھلی کیا کی کہ اس کے ناک کو کھا لی، کیونکہ وہ ناک پہ غرور رہتا نا، ناک کو کھا لی، مگر اس کے جسم کو جوں کا تو رکھی، یعنی اس کو جسم کو نہیں کھائی، سمندر بھی اس کے جسم کو جوں کا تو رکھا، اور آج بھی میوزیم میں اس کی لاش ہے، تاکہ ہم عبرت پکڑے۔ جی، سبق میرا اتنا ہی رہا، چلتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔